اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے آپ کو جو بھی طاقت دی اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہر دیکھنے والا شخص اگر ایمانداری سے 10 روپے روز بھی ڈالتا ہے تو چینل بہت مضبوط ہوگا اور ہمیں کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے برطانیہ سے۔ جی ہاں، برطانیہ میں بھی ہوش ربا مہنگائی، ہوش ربا مینز جو ہوش اڑا دے، حیران کر دے، پریشان کر دے، ایسی مہنگائی برطانیہ میں بھی بڑھ گئی ہے، جس کو لے کر 5 لاکھ ورکرز، 5 لاکھ ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ برطانیہ میں 5 لاکھ ملازمین نے ایک دہائی میں سب سے زیادہ بڑے احتجاج کے دوران اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی، جس کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے اور ٹرانسپورٹ شدید متاثر ہوا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایسے میں جبکہ یورپ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اضافے کے بحران سے پریشان ہے، برطانیہ کی مزدور تنظیم ٹریڈز یونین کانگریس نے اسے 2011 کے بعد ہڑتال کا سب سے بڑا دن قرار دیا۔ یہ تازہ ترین ہڑتالیں فرانس میں 12,70,000 سے زیادہ لوگوں کے سڑکوں پر آنے کے بعد ایک روز بعد ہوئی، جہاں پنشن اصلاحات کے منصوبوں پر عمل پیرا فرانسیسی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی نے تنخواہوں میں اضافے کو معقول اور مناسب قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ تنخواہوں میں بڑا اضافہ مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کو ناکام بنا دے گا۔ لیکن مزدور یونینوں نے کروڑ پتی رشی پر الزام لگایا کہ وہ عام مزدور لوگوں کو درپیش چیلنجوں سے آگاہ نہیں ہیں، جو کم تنخواہ، کام سے متعلق عدم تحفظ اور بڑھتے اخراجات کی وجہ سے ضروریات زندگی پورے کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور ٹرین ڈرائیور ہڑتال میں شامل ہونے والے تازہ ترین گروپ ہیں۔ اس کے ساتھ برطانیہ کی ہوائی اور بندرگاہوں پر سرحدی فورس کے کارکنان بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے سوڈان سے۔ جی ہاں، سوڈان اور اسرائیل کو لے کر یہ بڑی خبر ہے کہ سوڈان بھی اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ معاہدہ ابراہیم میں 7 یا 8 عرب ملکوں کی شمولیت کا امکان ہے۔ اسرائیل کے اخبار ہارٹس نے جمعرات کو بتایا کہ ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ سوڈان کے
اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ اخبار نے اسرائیلی عہدیدار کا نام نہیں بتایا۔ اس عہدیدار کے مطابق دونوں ملکوں یعنی سوڈان اور اسرائیل دونوں ملکوں کے بیچ گزشتہ ہفتوں کے دوران مذاکرات بات چیت ہوئی ہے۔ یہ قبول عہدیدار امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صہیونی عہدیدار نے مزید یہ بھی کہا کہ مذاکرات اب آخری سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ابراہیم معاہدے میں اب سوڈان کی شرکت ممکن نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل موریٹانیہ، انڈونیشیا سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ بھی معاہدے کرنے کی امید اسرائیل رکھتا ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ 7 یا 8 عرب یا اسلامی ملک اس ابراہیم معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ اب تک اس معاہدے میں بحرین اور UAE متحدہ عرب امارات شریک ہوئے تھے۔ اس معاہدے کی ثالثی بھی امریکہ نے کی تھی۔ اسرائیل اس معاہدے میں دیگر عرب اور اسلامی ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اقوام متحدہ کے اجلاس کو لے کر، UNO کی بیٹھک کو لے کر۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے آغاز کے بعد جب اقوام متحدہ مصنوعی ذہانت کے فوائد پر اپنا پہلا اجلاس کرے گی تو اس اجلاس میں 8 انسانی صورت والے روبوٹس بھی شامل ہوں گے، شرکت کریں گے۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والے خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق UN انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU نے کہا کہ پہلی مرتبہ 2017 میں ہونے والے گڈ گلوبل سمٹ کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی عالمی وبا کے 3 سالہ وقفے کے بعد 6 اور 7 جولائی کو دوبارہ لوٹے گی۔ اس تقریب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ کس طرح مصنوعی ذہانت اور دیگر نئی ٹیکنالوجیز اقوام متحدہ کے معروف پائیدار ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے میں مدد دیں گی، جس میں موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا اور انسانی کوششوں کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ یعنی اب جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا جولائی میں 6 اور 7 جولائی کو، تو کہا جا رہا ہے کہ 8 انسانی شکل و صورت والے روبوٹس بھی اس میں شرکت کریں گے۔ آئیے ناظرین، سعودی عرب کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ سرکاری دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جمعرات کے روز سرکاری دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ عراقی خبر رساں ایجنسی نے احمد الصحاف کے حوالے سے بتایا کہ اپنے دورہ عراق میں سعودی عرب کے اعلیٰ ترین سفارتکار عراقی صدر عبداللطیف جمال رشید اور وزیر اعظم محمد شیع السودانی، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی اور وزیر خارجہ فواد حسین سے وہ ملاقات کریں گے۔ وہیں پر یہ بھی خبریں ہیں کہ فرانسیسی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے فرانس کی وزیر خارجہ کو ملاقات کیا، استقبال کیا، اور استقبال کے دوران انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی بات چیت کی ہے۔ ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت اور ان کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غیر ملکی فوجی دستوں کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ عراق کو مسلح دستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے 2 ٹوک کے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی فوجی دستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز سرکاری ٹی وی چینل العراقیہ سے بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ عراقی PM کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا سیکیورٹی ڈھانچہ کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور کہا کہ عراق میں بین الاقوامی فوجی اتحاد کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی دستے کب تک یہاں قیام کریں گے، ان کا مشن اور
ذمہ داریاں اور تعاون کے شعبے واضح اور شفاف انداز میں بتائے جائیں اور انہیں ایک قانونی شکل دی جائے جسے سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جا سکے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔